إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما
رب زدني علما. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں، جو ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا مالک اور تمام تر مخلوقات کا رازق ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تمہیں ایمان لے کر آنا ہے اور ایمان لانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک پیمانہ بنایا ہے کہ ایمان لانے کے بعد تمہاری جد و جہد، تمہاری کوششیں، تمہاری کاوشیں وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، ایمان کیسا ہونا چاہیے، اور کون سا ایسا ایمان ہے اور وہ کون سا پیمانہ ہے کہ جس پر ہمارے ایمان کو رکھا جائے گا تو اللہ رب العالمین نے اسے قبول فرمانے کے لیے شرط لگائی. فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تمہارا ایمان ایسے ہے جیسے ایمان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لے کر آئے تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر تم لوگوں کا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوگا. ہمارے ایمان کا پیمانہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان پر رکھا گیا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 122 میں فرمایا ہے کہ التائبون العابدون الحامدون، کہ صحابہ اکرام کیسے تھے؟ اللہ نے ان کی صفتیں بیان فرمائی. التائبون تو وہ تو بہت زیادہ توبہ کرنے والے تھے، بہت زیادہ، بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، بار بار اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنا، بار بار اللہ کے سامنے اپنا معاملہ رکھنا، بار بار اللہ کے سامنے گڑ گڑانا. العابدون اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے. الحامدون اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرنے والے تھے. السائحون اللہ تعالیٰ کے لیے ہی گھومنے پھرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی چلا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے گفتگو کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے. الراکعون رکوع کرنے والے تھے، الساجدون سجدہ کرنے والے تھے، العامرون بالمعروف صحابہ کرام کیسے تھے کہ نیکی کا حکم دینے والے تھے. وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی ایک اور صفت بتلائی کہ برائی سے روکنے والے تھے. وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے تھے. یہ صحابہ کرام کی صفتیں ہیں، اور صحابہ کرام میں سے ہر ایک صحابی پر الگ الگ گفتگو کی جائے تو یہ بہت لمبا موضوع ہو سکتا ہے. آپ نے عشرہ مبشرہ کے بارے میں سنا ہوگا، آپ نے خلفائے اربعین کے بارے میں سنا ہوگا. آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے عظیم صحابی کی مختصر سیرت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو میرے تو انتہائی آئیڈیل ہے، جن کی سیرت آج کے ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت بڑی رہنمائی فراہم کرتی ہے. ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، ان کی سیرت کو پڑھا جائے
تو اندازہ ہوگا کہ نوجوانی کی عمر میں نوجوان تھے، لیکن ان کی سیرت ایسی کہ انہوں نے کتنا بڑا مقام اللہ کے نبی علیہ السلام سے اپنے بارے میں سنا، اپنے تقوی، اپنے پرہیزگاری، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی سوچ، اپنی جد و جہد، اپنے اعمال، اپنی کاوشیں ایسی کہ نوجوانی کی عمر میں ہی اتنا بڑا مقام اور فضیلت پالی کہ آپ بھی سنیں گے تو اندازہ لگائیں گے کہ تقوی ان کا کیسا ہوگا، ان کا ایمان کیسا ہوگا۔ جی میں ایسے ہی نوجوان صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عمر صرف 33 سال تھی، 33 سال کی عمر میں یہ فوت ہو گئے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ 18 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، 15 سال صرف ان کے اسلام کی عمر تھی، 15 سال، 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور 15 سال کی عمر میں 15 سال کی اسلام کی عمر پائی اور اس کے بعد وہ فوت ہو گئے، یعنی ٹوٹل ان کی 33 سال کی عمر تھی۔ محدثین لکھتے کان طویلا حسنا جمیلا، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ چوڑے جسم والے، لمبے گھنگری والے بال والے، اس طرح کی ان کی صورت دکھا کرتی تھی، بڑا روب ان کی شخصیت ہے، روبدار شخصیت تھی۔ اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے، آپ علیہ السلام کی صحبت میں رہے، انصاری صحابی تھے، کوشش کیا کرتے تھے کہ اپنا وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت میں لگاتے ہیں، ان کے ساتھ گزارے، ان لمحہ لمحہ آپ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، میرے صحابہ سنو، یہ جو معاذ بن جبل ہے نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ معاذ بن جبل اتنی بڑی شخصیت ہے کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ان کے بارے میں سنیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ بن جبل یجیء یوم القیامت امام العلماء برتوۃ، میرے صحابہ یہ نوجوان لڑکا، یہ ہلکی سی عمر والا، جس کو شاید کوئی ایسے ہی سمجھ بیٹھے کہ یہ نوجوان کیا چیز ہوگی، یہ نوجوان کوئی معمولی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا معاذ بن جبل یجیء یوم القیامہ، یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب کل قیامت کے دن آئیں گے، اور کل قیامت کا منظر کیسا ہوگا کہ اس دن، اس موقع پر کوئی شخص بھی اپنے کسی عزیز کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ آج جو بیٹا ماں پر جان قربان دینے کے لیے تیار ہے، ماں اپنی اولاد پر جان دینے کے لیے قربان ہے، لیکن کل قیامت کے دن پہچاننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگے۔ کون بیٹا، کون باپ، کون ماں، کون بیٹی، کون بھائی، کون بہن، کون رشتہ دار، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی اپنی فکر میں ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قیامت کے دن یہ معاذ بن جبل، یہ نوجوان لڑکا، یجیء یوم القیامہ، کل قیامت کے دن یہ آئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، یہ جب کل قیامت کے دن آئے گا نا، تو یہ ایسے ہی نہیں ہوگا، بلکہ میری امت کے جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، میری امت کے تمام تر علماء کا یہ سردار ہوگا کل قیامت کے دن۔ معاذ بن جبل یجیء یوم القیامت امام العلماء برتوۃ، میری امت کے جتنے بھی علماء ہوں گے ان کا سردار معاذ بن جبل ہوگا، معاذ بن جبل ان کا لیڈر ہوگا، اور میری امت کے علماء کی رہنمائی کر رہا ہوگا، اور معاذ بن جبل میری امت کے علماء کی جو رہنمائی کرے گا وہ ان سے اتنا آگے ہوگا، معاذ بن جبل اتنا آگے ہوگا، بے رتوۃ، جتنی آنکھوں کی حد نگاہ ہوتی ہے،
جتنی آنکھوں کی نگاہ پہنچتی ہے اس نگاہ تک اتنی دور معاذ بن جبل ہوگا، اور اتنا پیچھے سارے کے سارے امت کے علماء ہوں گے، اور ان سب کا امام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا۔ یہ معاذ بن جبل ہوگا، ایسا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور عمر کتنی ہے؟ 33 سال۔ 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کرتے ہیں، 33 سال کی عمر میں وفات پاتے ہیں۔ 20 سے 25 سال کی عمر میں اللہ کے نبی الاسلام ان کو یہ بشارت سنا رہے ہیں۔ ایسا قرآن پڑھنے والے، ایسے قرآن کے قاری۔ اللہ کے نبی الاسلام سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی الاسلام ہم اگر قرآن مجید سیکھنا چاہیں تو کس سے قرآن مجید کو سیکھیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ خذ القرآن من 4۔ 4 شخصیت ایسی ہیں کہ ان سے تم قرآن سیکھو، ان سے تم قرآن کو لو، ان سے قرآن پڑھنا سیکھو۔ استقرئوا القرآن من 4۔ 4 شخصیات ایسی ہیں، ان سے قرآن مجید کو پڑھنا سیکھو۔ ان 4 شخصیات میں سب سے پہلے من عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ دوسرے نمبر پر سالم مولا ابی حذیفہ، سالم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام ہے، آزاد کردہ غلام ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے اس غلام سے قرآن پڑھنا سیکھو۔ میرے نبی کے صحابہ اس سے قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ یہ قرآن کی عزتیں ہیں۔ بندہ غلام ہو، کسی بھی نسل سے ہو، غریب ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، لیکن یہ قرآن مجید پر اگر عمل کرنے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کا جھومر بنا دیتا ہے، لوگوں کا تاج اسے بنا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سالم جو غلام ہے آزاد کردہ، اس سے قرآن مجید کو سیکھ۔ تیسرے نمبر پہ من ابی بن کعب، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان سے قرآن مجید کو سیکھو۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، اور چوتھے نمبر کی جو شخصیت ہے من معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، و معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان سے قرآن مجید کو پڑھنا سیکھیں۔ ایسے بات آج افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں نوجوان نسل قرآن کے قاری بننے کے بجائے گانے والے سنگر بننے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ افسوس کیا ہے، آج اگر قرآن کا قاری آ جائے، ہم مسلمان ہیں اور یہ مسلمانوں کا ملک ہے، ہم اس کے دعویٰ دار ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کا کوئی عالم، کوئی قاری آ جائے تو آپ اس کے حلقے کو بھی دیکھ لیں کہ اس کے حلقے میں کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں، اور اگر کوئی سنگر آ جائے تو آپ اس کے حلقے کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ، چوک اور چوراہے، اور بالخصوص یہ نوجوان نسل ایک اس کی جھلک دیکھنے کے لیے، اس شیطان کی جھلک دیکھنے کے لیے پوری جان کی بازی لگا دیتے ہیں کہ کسی طرح اس کی جھلک دکھ جائے، کسی طرح اس کے ساتھ کوئی سیلفی مل جائے، کسی طرح اس کے ساتھ کوئی تصویر بن جائے۔ آج ہم نوجوانوں کی نسل اس بات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور یہاں سیدنا معاذ بن جبل ایسے قرآن کے قاری کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن سیکھنا ہے تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھو۔ ایسے معاذ، اور عالم، قرآن کے عالم کیسے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح ترمذی کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، سب سے زیادہ رحم دل۔ میری امت میں دین میں سب سے زیادہ سخت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، میری امت میں سب سے زیادہ حیادار، حیا کرنے والے، حیا کے پیکر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، میری امت میں سب سے زیادہ وراثت کا علم رکھنے والے، فرائض کا علم رکھنے والے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے، میری امت کے جو امین ہیں وہ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور لوگوں یہ بھی سن لو، میری امت میں سب سے زیادہ حلال اور حرام کا علم جاننے والا یہ نوجوان لڑکا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جبل۔ ایسا قرآن مجید سے شغف، ایسی اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت کہ سب سے زیادہ حلال اور حرام کے بارے میں جاننے والا اگر میری امت میں ہے تو یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ایسے معاذ بن جبل تھے،
یہ معاذ بن جبل میرے نوجوان دوستوں ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے۔ ہم اپنی ترجیحات کو دیکھیں کہ آج ہماری ترجیحات کیا ہے، یا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی ترجیح کو دیکھیں کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی ترجیح کیا ہے، اور اس ترجیح کو لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا بڑا مقام دیا، کتنی بڑی فضیلت دی۔ یہ معاذ بن جبل وہ تھے کہ جن کی تصدیق اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آنے لگے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سامنا ہوا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا معاذ کہاں سے آ رہے ہو؟ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سے آ رہا ہوں۔ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سے آ رہے ہو تو کچھ ہمیں بھی بتاؤ۔ اس عظیم شخصیت کے پاس سے کوئی خالی ہاتھ تو نہیں آتا، ضرور کچھ نہ کچھ سیکھ کر آتا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا وہ جنت میں داخل ہو۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا فرمایا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس گئے، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام معاذ بن جبل مجھے رستے میں ملے، میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کچھ سیکھ کر آئے ہو، آپ علیہ السلام کی کوئی حدیث ہمیں بتلا دو۔ تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے جواب دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام کیا آپ نے ایسا فرمایا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھنے لگے۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کسی کے بارے میں، یا کوئی آپ سے پوچھے کسی کے بارے میں کہ کیا آپ نے اس کو ایسا کہا ہے، تو ہم کہیں گے ہاں، اگر کہا ہے تو ہاں، اور اگر نہیں کہا تو بولیں گے نہیں کہا۔ لیکن یہاں معاذ تھے، پوچھنے والے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جواب دینے والے اللہ کے نبی علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت تھی۔ جواب یہ بنتا تھا کہ آپ علیہ السلام یہ کہہ دیتے، یہ فرما دیتے کہ ہاں میں نے کہا ہے، یا آپ علیہ السلام یہ فرماتے میں نے نہیں کہا اگر نہیں کہا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ کہا نا، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ آپ نے معاذ سے ایسا کہا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاں اور نہ کا جواب نہیں دیا۔ آپ علیہ السلام نے بس ایک ہی جملہ کہا، اور وہی جملہ 3 مرتبہ دہرایا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس جملے کو سننے کے لیے صحابہ علیہ السلام، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی اور یہ دنیا دیکھنے لگی کہ آپ علیہ السلام سیدنا معاذ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، کہ ہاں کہ نہ۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صدق معاذ، صدق معاذ، صدق معاذ، معاذ تو سچا ہے، معاذ تو سچا ہے، معاذ تو سچا ہے۔ جواب یہ تھا کہ پوچھنے کی نوبت کیوں آئی؟ جب معاذ نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، تو یہ نوبت کیوں پیش آئی کہ معاذ کے بارے میں یہ پوچھا جائے کہ آپ نے ایسا کہا ہے کہ نہیں کہا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا صدق معاذ، ایک مرتبہ نہیں پھر فرمایا صدق معاذ، 2 مرتبہ نہیں پھر فرمایا صدق معاذ۔ معاذ تو سچا ہے، معاذ تو سچا ہے، معاذ تو سچا ہے۔ یہ ہمارا اخلاق، یہ ہمارا کردار ہونا چاہیے کہ کوئی ہم سے لاکھ اختلاف رکھے، کوئی ہم سے نفرت کا اظہار کہے، لیکن کوئی ہمیں جھوٹا نہ کہہ سکے کہ ہم سے نفرت کرنے والا بھی کہے اگر اس نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ اپنا اخلاق، اپنا کردار تو ہمیں ایسا بنانا چاہیے۔ جبکہ آج ہمارے اس مسلمانوں کا یہ معاشرہ، بات ہو سکتا ہے میری کڑوی ہو لیکن حقیقت سے انشاءاللہ کم نہیں ہوگی۔ ہمارا یہ معاشرہ، اگر گھر میں 2 بچے ہیں نا، ایک بچہ سچ بولتا ہے، صاف ستھری سیدھی بات کہتا ہے، اور دوسرا بچہ گھما پھرا کے بات کرتا ہے، جھوٹ بولنے میں مہارت رکھتا ہے،
تو ہمارے ہاں جو بچہ گھما پھرا کر بات کرتا ہے، بولنے میں چرب زبان ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ کامیاب آدمی بنے گا۔ اور جو بچہ اگر کوئی چیز بیچنے جائے اور جو اس میں کوئی موبائل بیچنے جائے، اس میں کوئی فالٹ ہو جا کے بتا دے یہ موبائل ہینگ ہوتا ہے، اس میں یہ مسئلہ ہے، گھر والے کہتے ہیں یہ پاگل ہے، جا کے عیب بتاتا ہے۔ اور جو بچہ اس عیب کو چھپائے اور اچھی قیمت میں اس چیز کو بیچ دے تو ہمارے نزدیک وہ ہوشیار ہوتا ہے، ہمارے نزدیک وہ سمجھدار ہوتا ہے۔ پھر ہم پیشن گوئی کرتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو عیب چھپانا آتا ہے، اس کو بات کرنا آتا ہے، اس کو کاروبار کرنا آتا ہے۔ اور کاروبار کامیاب کون سا ہے؟ جس میں اپنی مٹی کو بندہ سونا بنا کر بیچے۔ ہمارے نزدیک تو وہ کاروبار کامیاب ہے۔ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، آج ہماری تجارت جھوٹ پر مبنی ہے۔ ہو سکتا ہے چند فیصد اس میں سچ بولا جائے، یا الا ماشاءاللہ لوگ ہوں گے جو بالکل سچ پر کاروبار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں برکتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ بھلے ان کا کاروبار بظاہر چھوٹا نظر آئے، لیکن اگر کاروبار کرتے، سچ بولتے، اپنے کاروبار میں تجارت میں جھوٹ نہیں بولتے، بھلے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، آپ اس سے پوچھ کر دیکھ لیں کہ اس چھوٹے کاروبار میں بھی وہ خوش ہوگا۔ اور بندہ بڑی تجارت کرے، جھوٹ بولتا ہو، آپ اس سے پوچھ کر دیکھیں اس کے مقابلے میں وہ خوش نہیں ہوگا۔ وہ آپ کو بتائے گا کماتا تو لاکھوں میں ہوں لیکن جاتے کہاں پتہ نہیں۔ اور چند ہزار کمانے والا، سچ بولنے والا، اللہ ایسی برکتیں عطا فرماتا ہے، شام کو جاتا ہے تو خوش جاتا ہے، صبح آتا ہے تو خوش آتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اسے بیماریوں سے نجات دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عافیت میں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پریشانیوں سے بچا لیتا ہے۔ یہ برکت کا مقصد ہے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت تو ہمیں یہ سکھاتی ہے۔ اور پھر کتنے عظیم ہے نا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، کتنے عظیم ہیں۔ آپ کو ایک اور واقعہ میں ان کا بتاتا ہوں، آپ اندازہ لگائیں گے کہ عظیم کیوں ہے۔ یہ ان کو فضیلت، یہ ان کو اہمیت، یہ ان کا مقام اور مرتبہ ان کو کیوں ملا ہے، آپ اندازہ لگائیں گے اس حدیث سے۔ ایک مرتبہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر پریشانی تھی، نقاہت اور کمزوری کے آثار ان کے چہرے پر نمایاں تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا معاذ پریشان ہے۔ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام بہت بڑی پریشانی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ اپنی پریشانی تو بتاؤ نا، پریشانی بتاؤ، پریشانی کون سی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پریشانی بتانے لگے، اور پریشانی ایسی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اس پریشانی کی وجہ سے کمزور ہو گئے، نقاہت اور کمزوری کے آثار چہرے پر نمایاں ہونے لگے کہ معاذ اس پریشانی اور ٹینشن کی وجہ سے کمزور ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی پریشانی پوچھ رہے ہیں، حالانکہ یہ وہ معاذ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن امت کے علماء کا سردار ہوگا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ بن جبل سے قرآن پڑھنا سیکھو، وہ معاذ پریشان ہے۔ اور ایک مرتبہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا معاذ بن جبل کو، اے میرے صحابہ سنو، یہ معاذ بن جبل وہ ہے، واللہ انی لاحبک یا معاذ، کہ اللہ کی قسم میں معاذ بن جبل سے محبت کرتا ہوں۔ اور معاذ بن جبل جس سے محبت کا اقرار اللہ کے نبی علیہ السلام کرے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان سے محبت کا اقرار ایسے کرے کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہے کہ اللہ کی قسم میں معاذ بن جبل سے محبت کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کے محبوب ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام پوری کائنات کے محبوب ہیں، آپ علیہ السلام کا محبوب پریشان ہے۔ پوچھا معاذ بن جبل پریشانی تو بتلاؤ، معاذ بن جبل پریشانی بتانے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پریشانی یہ ہے کہ ایسے اعمال بتا دو کہ جن کو کرنے سے جنت میں داخل ہو جائے، یہ پریشانی۔ ایسے اعمال بتا دیں، دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پریشان ہوں، اور پریشانی کی وجہ، اور اتنے پریشان کہ نقاہت اور کمزوری کے آثار نمایاں۔ اور پریشانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے اعمال بتنائے کہ جن کو کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر، وہ معاذ پریشان ہے۔ کتنی عظیم فضیلتیں، کتنا بڑا مقام اور مرتبہ۔ پریشان کیوں ہیں؟
جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں، ایسے اعمال بتلا دیں جن کو کرنے سے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ وہ اس لیے پریشان ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، اتنا بڑا مقام ہے، پریشانی یہ ہے جنت میں داخلہ چاہیے۔ ان کے مقابلے میں ہماری پریشانی کیا ہے؟ ہم تو ان کی پاؤں کی خاک کے، راکھ کے، دھوئیں کے اٹھنے والے اس مٹی کے برابر ہیں۔ اور جبکہ ہم لوگ کیوں پریشان ہیں؟ کاروبار صحیح نہیں ہے، دکان صحیح نہیں چل رہی، معاملات صحیح نہیں چل رہے، بچوں کی شادیاں کرنی ہے، الگ گھر لینا ہے، پیسہ نہیں آ رہا۔ اور میرے نوجوان دوستوں کی پریشانی کیا ہے؟ نوکری نہیں مل رہی، سیٹ نہیں ہو رہے۔ کوئی بتاؤ تو صحیح، یہاں سے دبئی چلے جائیں وہاں جا کے کمائیں، یا لندن چلے جائیں وہاں جا کے کمائیں، یا وہاں چلے جائیں وہاں جا کے کمائیں۔ آج ہماری اس نسل کی پریشانی یہ ہے کہ دنیا مل جائے، اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی پریشانی یہ ہے کہ جنت مل جائے۔ کتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے آج ہم مسلمانوں میں اور ان عظیم ہستیوں میں، ان عظیم صحابہ کرام رضوان اللہ، ان کی سوچ میں۔ ہم کہتے ہیں کہ اپنی سوچ کو بڑا کرو، ہم کہتے ہیں نا، اپنے بچے کو سمجھاتے ہیں بیٹا سوچ کو بڑا کر۔ سوچ بڑی کیا ہے؟ بیٹا اتنا پیسہ جمع کر کہ بڑھاپے میں تیرے کام آ جائے، یہ سوچ بڑی ہے۔ اور صحابہ کرام کی سوچ اس سے بھی بڑی تھی۔ صحابہ کرام کی سوچ یہ تھی کہ بیٹا اتنی نیکیاں جمع کر کہ آخرت میں تیرے کام آ جائے، دنیا تو پھر بھی گزر ہی جائے گی، گزر جائے گی۔ یہ دنیا کتنے سالوں کی ہو سکتی ہے؟ اگر زیادہ بھی ہم لیں تو 60-70 سال کی بس، جبکہ آخرت کا ایک دن 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ سوچ تو بڑی یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم اتنی نیکیاں جمع کر لیں، اتنا نیکیوں کا ذخیرہ کر لیں کہ کل قیامت کے دن ہمیں کسی سے مانگنا نہ پڑے کہ ایک نیکی دے دے اور ایک نیکی دے دے۔ یہ سوچ ہونی چاہیے تھی۔ ہماری سوچ یہ بن گئی کہ بڑھاپے کے لیے اتنا جمع کر لے کہ کسی سے مانگنا نہ پڑے، کسی سے لینا نہ پڑے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ وصیت بھی پوچھی گئی، کہا آپ ہمیں کیا وصیت کرتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا معاذ اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا مقام اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے، ہمیں کوئی نصیحت کرتے ہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لا غنا عن نصیبک فی الدنیا، کہ تم دنیا کے اندر دنیا کا حصہ نہ مانگو، تم دنیا کے اندر دنیا کا حصہ نہ مانگو، تم دنیا میں اللہ تعالیٰ سے آخرت مانگو، کیونکہ آخرت میں پھر مانگنے والا کام نہیں، آخرت میں تو پھر حساب اور کتاب ہے۔ دنیا تو گزر ہی جائے گی، اور دنیا میں جو تمہیں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ تم دنیا میں جیتے جی دنیا کی فکر نہ کرو، تم دنیا میں جیتے جی آخرت کی فکر کرو۔ دنیا میں جیتے جی ہم آخرت کی اگر فکر کریں، اور جو دنیا میں جیتے جی آخرت کی فکر کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا خود بخود عطا فرمائے گا۔ فکر کیا ہو؟ جو بھی کام کریں، کاروبار کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس میں فکر کیا ہو؟ آخرت کی۔ جب آخرت کی فکر ہوگی تو آپ سچ بولیں گے، جب آخرت کی فکر ہوگی تو آپ دھوکہ نہیں دیں گے، جب آخرت کی فکر ہوگی تو جب نماز کا وقت ہوگا آپ نماز ادا کریں گے، آخرت کی فکر ہوگی تو جھوٹ نہیں بولیں گے۔ لیکن جب آخرت کی فکر ہی نہیں ہوگی پھر انسان کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، جھوٹ بھی بولتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، فراڈ بھی کرتا ہے، سارے معاملات وہ اس طرح کے کرتا ہے۔ لیکن جب آخرت کی فکر ہوتی ہے تو پھر انسان سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتا ہے، اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے تو دنیا بھی اس کی اچھی گزرتی ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ایک اور چیز رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کروں، بس ایک چیز۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے دوستو احباب صحابہ کرام، تو بات ہی باتوں میں بات چلی، تو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت، میں نے اندازہ لگایا، اس بات سے آپ بھی اندازہ لگانا کہ ان کا تقوی کیسا ہوگا۔ اس بات سے جو سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی ہے نا، اس سے آپ اندازہ لگانا کہ ان کا تقوی کیسا ہوگا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ما بزغت علی یمینی منذ اسلمت، کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے نا، مجھے یاد نہیں ہے
کہ میں نے کبھی اپنے دائیں جانب تھوکا، دائیں جانب، یہ جو دایاں حصہ اسلام میں جو دایاں ہے نا یہ برکت والا ہے اور اس کی اہمیت ہے، دایاں جانب جو ہے۔ اسی لیے جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا مسجد پاک جگہ ہے، آپ پہلے سیدھا پاؤں مسجد میں داخل کریں۔ جو دایاں مقام ہوتا ہے یہ برکت والا ہوتا ہے، لیکن آپ علماء سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا دائیں جانب تھوکنا گناہ ہے کیا، تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی احتیاط دیکھیں کہ اسلام میں دایاں مقام ایک برکت والا مقام ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ ما بزقت علی یمینی منذ اسلمت، کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے نا تو مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی میں نے اپنے دائیں جانب تھوکا۔ کتنی وہ احتیاط تھی، کتنا، چونکہ وہ برکت والا ہے، دائیں جانب ایک برکت والا مقام ہے تو اس طرف وہ تھوکنے سے بھی اجتناب کیا کرتے تھے۔ تو گناہوں سے بچنے میں کیسی ان کی پرہیزگاری ہوگی، کیسا ان کا تقوی ہوگا، کیسا ان کا پرہیزگاری، کیسی نیکیاں ہوں گی، کیسے دل میں اللہ کا ان کے خوف ہوگا۔ تو یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کی سیرت کو ہم مطالعہ کریں، نوجوان صحابہ کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسا مقام دیا اور وہ مقام انہیں کیوں ملا، وہ مقام انہیں کیسے ملا۔ ہم تو یہاں سب یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ جائیں گے توحید والے جہنم میں جائیں گے، عذاب ملے گا، بالآخر جنت میں چلے جائیں گے۔ ہماری سوچ تو یہ بن گئی، یا ہم اتنے نڈر اور اتنے بہادر ہو چکے ہیں کہ اگر کوئی سامنے والا آپ کی اصلاح کرے، اور اصلاح کا طریقہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے، اس کو یاد رکھیے کہ کبھی بھی کسی کے سامنے اصلاح نہیں کی جاتی۔ اصلاح اگر آپ نے کسی کی کرنی ہے تو اسے تنہائی میں کیجیے گا، کیونکہ سامنے سے اصلاح، لوگوں کے سامنے آپ اصلاح کریں گے تو ممکن ہے کہ وہ بندہ مزید ڈھیٹ بن جائے، وہ آپ کی اصلاح کو پھر اصلاح نہ سمجھے۔ تو اس لیے اصلاح اکیلے میں کرنی چاہیے۔ لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ اصلاح کریں تو بندہ کہتا ہے جاؤ جا کر اپنا کام کرو، تو آپ اپنی قبر میں جاؤ گے، میں اپنی قبر میں جاؤں۔ ہم لوگ اتنے جرت مند بن گئے، گناہوں نے ہمارے دلوں کو اتنا سخت کر دیا ہے، اتنا سخت کر دیا ہے کہ ہمیں نہ قبر کے عذاب سے ڈر لگتا ہے اور نہ جہنم کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ہم اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے دلوں سے ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی سیرت پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی خشیت ہمیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دین اسلام پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔